ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، تمہاری کھال بچا رہا ہوں۔ پوری دنیا اسرائیلی عوام اور تم سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ٹرمپ کا نیتن یاہو پر اظہار برہمی، نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا بھی قرار دے دیا۔ کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دستہ بیروت نہیں جائے گا، جو بھی دستے راستے میں تھے وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کال پر نتیجہ خیز بات ہوئی ہے۔ حزب اللہ سے بھی اچھی بات ہوئی ہے۔ دونوں فریق متفق ہیں کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ آئندہ ہفتے ایران سے معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے، ڈیل ہونے تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل جہریت سے باز نہ آیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر نئے فضائی حملے کیے، نبطیہ شہر کو نشانہ بنایا، جبکہ بنت جبیل پر مختلف علاقوں پر بھی فضائی حملے۔ 2 لبنانی فوجی زخمی، حملوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں کشیدگی، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو امریکہ کے ساتھ بات چیت روک دیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا انتباہ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ صہیونی حکومت اور امریکی افواج بخوبی جانتے ہیں یہ کھوکھلی دھمکی نہیں۔ ایرانی فوج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق، دعویٰ کیا کہ ایران نے طویل عرصے تک مذاکرات سے انکار کیا، تاہم اب ایرانی حکام جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ کہا اپنا ہرمز کے مسئلے کا جلد قابل قبول حل نکل آئے گا۔ سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے، جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کو حق بھی دیں گے، نام بھی دیں گے۔ اسلام آباد کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جی بی کے مسائل کا حل وہاں کے عوام ہی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ امیروں کو امیر تر بنانا ہی معاشی ترقی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب، کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیار دوسرے صوبوں کو ملے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بھی ملیں۔ سازشیں کرنے والی جماعتیں ناکام ہوگی۔ سندھ کا موازنہ کسی صوبے سے نہیں، دنیا سے ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔
دعا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں اور خطے میں امن قائم ہو۔ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ کسی میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا؟ آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا۔ ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو گلگت بلتستان کے مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ کسی پر تنقید کر کے سیاست نہیں کرتا، کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ ملے نہ ملے۔ گلگت بلتستان میں سہولیات فراہم کروں گا۔ گلگت میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ ہم نے موٹر وے کا جال ملک بھر میں بچھایا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ گلگت اور اسکردو میں پہلے 9 گھنٹے کا سفر تھا، اب 3 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت جی بی کور کمیٹی کا اجلاس، اہم امور پر بات چیت۔ وفاقی بجٹ 5 کی بجائے 10 جون کو پیش کرنے کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نئی اسمبلی صدر کے تحت اجلاس طلب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف مقرر۔ اگلے سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4% تجویز۔ حکومت نے آئندہ بجٹ میں عوام سے سرچارج کی مد میں سالانہ اوسطاً 2156 ارب روپے وصول کرنے کا پلان تیار کر دیا۔ زراعت کا ہدف 3.8%، صنعت 4%، سروسز کا 4.2% مقرر۔ صوبہ پنجاب 1450 ارب، سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 ارب روپے ہے، کے پی کا 564، بلوچستان کا 308 ارب روپے مقرر۔ دیگر مختلف وفاقی سرکاری ادارے 451 ارب روپے الگ خرچ کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔